کلام کا یہ حصہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ایک امید سے بھرا ہے، اس لیے کہ خدا ہمیشہ سے رحیم اور کریم بنا ان تمام کے لیے جو گنہگار ہیں، جو خطا کار ہیں اور جو اس دنیا پر رہتے ہوئے ہمیشہ کئی بار ہم غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، مگر ان کی معافی کے لیے خدا ہمیشہ سے رحیم بنا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کے روح نے یہ مجھ پر بھید کھولا کہ خدا جو حاکم کل ہے اور با اختیار ہے ہمیشہ سے، وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے، اس سے نہ تو کوئی چیز چھپی ہے اور نہ ہی وہ کبھی اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، مگر اس کے رحیم ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے خدا کا روح وہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہیں تو ہمیں معافی کی ضرورت ہے۔ وہ تو با اختیار ہے مگر وہ میرے اور آپ کے لیے رحیم بنا اور کریم بنا۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جو کلام مقدس میں ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودا کا قبیلہ ہے اس کا بادشاہ جس کا نام ہم نے یہاں پر منسی پڑھا ہے، اور یہاں جب 33 چیپٹر میں جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو اس بادشاہ نے خدا کے حضور میں بدی کی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں یقیناً ایک وقت آتا ہے جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور اس میں سے بہت ساری خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ یہاں پر اس بادشاہ منسی نے خدا کے حضور میں بے شمار بدی کی، اور جن کی ایک لمبی لسٹ یہاں پر موجود ہے، اور اس لسٹ کے آخر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ لکھی ہے 9ویں آیت میں، اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے ہلاک کیا تھا۔ یہ وہ بادشاہ منسی جو ہے، اس کے بارے میں جو پیچھے ایک لمبی لسٹ ہے جو گناہوں سے بھری ہے، خدا کے حضور میں نافرمانیوں سے بھری ہے، اور اس کے بارے میں جب وہ اینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی بدی نہ کی تھی جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے سزا دی تھی۔ اتنی زیادہ اس شخص نے، اس بادشاہ نے بدی کی ہے، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ جب خدا نے ان سے کلام کیا اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ یہ ایک بڑا پرمانی الفاظ ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو سکھاتا ہے۔ اور خدا نے منسی سے اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، اس سے مراد کیا ہے؟ خدا ان سے کلام کرتا ہے۔ خدا کے کلام پر انہوں نے توجہ نہیں کی۔ خدا نے تو منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ یہاں ہم اپنے آپ کو اس ورس میں جو ہے وہ کھڑا کر کے دیکھیں تو پھر ہم اس کو سمجھ سکیں گے کہ خدا نے ان لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ کس کی باتوں پر جی؟ خدا کی باتوں پر، کلام پر انہوں نے کچھ دھیان نہیں دیا۔ جب خدا باتیں کر رہا ہے، جب خدا کی آواز کو آپ سنتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہم خدا کی باتیں، خدا ہم سے باتیں کب کرتا ہے؟ یہاں سے۔ خدا کی باتیں یہ ہیں جو آپ سے وہ توقع کرتا ہے،
جو آپ کو وہ ہدایات فراہم کی جاتی ہیں خدا کے پاک مژدہ پر سے، ایسا ہی خدا نے مسیح اور اس بادشاہ اور اس کی رعایا سے باتیں کی، مگر انہوں نے اس پر کچھ دھیان نہیں دیا، اس پر توجہ نہیں دی، خدا کے کلام پر توجہ نہیں دی، اس کی برکت پر توجہ نہیں دی کہ خدا آج ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے بولتا ہے، تو میں اور آپ اس کے الفاظ پر غور کریں اور اس کی باتوں کی قدر کریں۔ جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں وہ زندگی پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کلام جو ہے وہ چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، چیزیں اس کے وسیلہ سے تخلیق کی جاتی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم اس سے مانگتے ہیں۔ جب میں اور آپ اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو وہ اس کے وسیلہ سے ہمیں برکتیں دیتا ہے اور ہماری سزائیں معاف کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا نے اپنے اس بندہ کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے، میں نے خدا کو کہا کہ وہ رحیم اور کریم ہے، اور جب اس شخص نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اتنی بڑی خطائیں کی، گناہ کیے، اور مگر خدا پھر بھی رحیم ہے اور اس سے کلام کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی گواہیاں ہیں، جب ہم نے غلطی خطا کی تو خدا نے مجھے اور آپ کو چھوڑ نہیں دیا۔ یقیناً میری زندگی میں بھی بڑی گواہیاں، آپ کی زندگی میں بڑی گواہیاں ہیں، جب ہم سے خطا ہوئی مگر باپ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ اس کے رحیم ہونے کی بڑی مثال اس کا بیٹا یسوع ہے۔ جب قومیں اور قبیلے اس کے غضب کے حقدار تھے، مگر اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کر مجھ پر اور آپ پر اور قوموں، قبیلوں، امتوں پر رحم کیا ہے۔ اس لیے وہ رحیم ہے اور اس کے کرم کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسا ہی اس بادشاہ کے ساتھ جو بہت گناہ اور غلطیوں میں اپنی قوم کے ساتھ ہے، مگر خدا اس سے کلام کرتا ہے اور اس نے اس پر کچھ دھیان نہیں دیا۔ جب اس نے اس پر کچھ دھیان نہیں دیا تو پھر ہوا کیا ہے کہ خدا نے، اس لیے خداوند نے ان پر شاہ اسود کے سپہ سالاروں کو چڑھایا، دوسری قوم کو، دوسری فوجوں کو اس پر وہ چڑھ آئے، اور ہم نے آگے کیا پڑھا ہے کہ اسے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اس کی خطائیں تو الگ ہیں، وہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا آیا ہے، مگر اس سے پہلے اسے شاہ اسود زنجیروں میں جکڑ کر نہیں لے کے گیا، مگر جب خدا نے اسے کلام کیا اور انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا تو خدا نے اسے دوسری قوموں کے اور دوسری فوجوں کے حوالہ کر دیا، اور شاہ اسود اسے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کو لے گیا۔ اور جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی۔ جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تو خدا کے حضور میں ہم منت کرتے ہیں، اس کے حضور میں دعا کرتے ہیں، مگر جب وہ ہم سے کلام کر رہا ہے تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو جب وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اس کے کلام کو سنتے ہیں تو خدا کا بندہ کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب میں اور آپ اس کے کلام پر توجہ نہیں دیتے تو گناہ سرزد ہوتا ہے، اور یہاں پر جب وہ اس کے کلام پر توجہ نہیں کی تو اسے اس گناہ کی سزا ملی، اور پھر جب وہ اس گناہ میں پڑ کر، اس مصیبت میں پڑ کر اس نے اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار ہوا۔ میری اور آپ کی خطائیں جتنی بھی بڑی ہوں، اگر ہم انہیں قبول کرتے ہیں اور پھر خاکسار ہو کر خدا کے حضور میں آتے ہیں تو اس کا بیٹا یسوع میرے اور
کے لیے صلیب پر چڑھا ہے، اور وہ انہیں ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی کرمسی نہ ہو، وہ ان سب گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک کرتا ہے۔ جب خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، انہوں نے توجہ نہیں دی اور وہ گناہ میں پڑے اور مصیبت میں پڑ گئے، اور اس کے بعد جب مصیبت میں پڑے تو انہوں نے خدا کے حضور خاکسار ہو کر فریاد کی، اور خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی، تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے دوبارہ سے بحال کیا۔ آمین۔ میں اور آپ چاہے ہم جتنے بھی غلطیاں خطائیں کر چکے ہیں، جب ہم انہیں قبول کر کے اور خدا کے حضور میں خاکسار بنتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم غلطیاں خطائیں کرتے جائیں اور پھر خدا کے حضور میں آتے جائیں اور وہ ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ یہ سچ ہے کہ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلاتا ہے۔ ہم جب زبور نویس کلام مقدس میں ہمیں سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند رحیم اور کریم ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی مہربانیاں پشت پشت ہمارے ساتھ ہیں۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ اس معافی کی بڑی مثال جو میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ اس کا بیٹا یسوع ہے، جس نے صلیب پر جان دی اور ہم تمام کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلایا۔ یہ اس کا گہرا فضل ہے میرے اور آپ کے لیے، اور خدا اپنے بندہ منسی کو بھی وہ بچانا چاہتا ہے، اس قوم کو بچانا چاہتا ہے جو گناہ میں پڑ گئی، اور جب وہ فریاد کرتی ہے تو خدا دوبارہ سے بحال کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپلیکیشن کو کر کے دیکھیں کہ خدا ہمیں بحال کرتا ہے یا نہیں۔ یقیناً وہ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے غلطیاں خطائیں کی ہیں اور ہمیں آج تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب خدا کا بندہ منسی گناہ کرنے کے بعد خدا کے حضور میں خاکسار ہوا ہے تو خدا نے اسے کیسے بحالی عطا فرمائی ہے۔ ہم جب اس سے آگے پڑھتے ہیں تو خدا نے اسے دوبارہ سے بحالی عطا فرمائی ہے، اس کی قوم کو بحالی عطا فرمائی ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں اگر غلطیاں خطائیں کوتاہیاں نااہلیاں ہیں تو ہم اس کے حضور میں خاکسار بن کر آئیں، وہ ہمیں دوبارہ بحال کرے گا اور آپ اس کی مہربانیوں کے تجربے حاصل کریں گے۔ آپ کی برکتیں دوبارہ سے جاری ہوں گی، آپ کی برکتیں دوبارہ سے واپس آئیں گی آپ کی زندگی میں، بیماریاں جاتی رہیں گی، بے روزگاری جاتی رہے گی، اور وہ ساری برکتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ آج کا پیغام اور آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ جو گناہ میری زندگی میں ہے میں خدا کے حضور میں انہیں قبول کرتا ہوں اور خاکسار ہو کر اس سے معافی مانگے، وہ آپ کو دوبارہ سے بحال کرے گا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم تمام کو بڑی